کیا آپ فورسی کر رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب اور آصف علی زرداری انقریب، جیسا کہ ہمارے تازہ ترین بلیٹن میں بھی آپ نے سن لیا ہوگا اسلم رئیسانی کے ریفرنس سے کہ ان کی کل پرسوں کسی بھی وقت ملاقات ہو سکتی ہے، کیا یہ دونوں پارٹیز کین دے گو ہینڈ ان ہینڈ ٹوگیدر؟ کہ دیکھیں جو نواز شریف صاحب ہیں وہ واجپئی صاحب کو بھی لاہور لے آئے تھے، تو زرداری صاحب سے تو ان سے غیر گزرے تو نہیں ہے، ٹھیک تو اس ملک کے صدر ہیں وہ، اگر وہ جو ان پہ الزامات ہیں کرپشن کے وہ ختم کر دیں، چارٹر آف ڈیموکریسی پہ عمل کر لیں، سپریم کورٹ کے احکامات مان لیں، تو میرا خیال ان سے بات ہو سکتی ہے. اس ملک کی ایک پارٹی ہے وہ، تو ان سے مذاکرات کرنے میں تو کوئی اعتراض نہیں ہے. پیپلز پارٹی کے ساتھ چلے جانا، پیپلز پارٹی کے ساتھ ان اناؤنسڈ کوئی الائنس کر لینا، میں سمجھتا ہوں یہ مصلحت ہے، اور اس میں کیا برائی کیا ہے؟ دیکھیں آپ نے ایک اس کا رخ پیش کیا ہے، اور جو دوسرے آپ لوگ کہہ رہے ہیں ان سے اتحاد بھی ہو سکتا ہے کہ بجائے اگر پیپلز پارٹی کے وہ جو دوسرے لوگ جن کا آپ ذکر کر رہے ہیں، عمران خان آپ ان کا ذکر کرتے ہوئے پریشان کیوں؟ میں کہہ رہا ہوں مذہبی جماعتیں یا باقی لوگ جو پہلے مختلف اتحادوں کا حصہ رہی ہیں، یعنی ایک دفعہ وہ نواز شریف صاحب کے ساتھ تھیں، پھر بے نظیر صاحبہ کے ساتھ بھی رہی ہیں، ٹھیک، اور آپ دیکھیں کہ پاکستان کی تاریخ میں مذہبی جماعتوں کا جو ووٹ ہے وہ 4 سے 6% پول ہوتا رہا ہے ان کو، اور بڑا امپورٹنٹ رول پلے کرتے ہیں، کوئی شک نہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اتحاد کی آپشنز کھلی ہوئی ہیں، یہ صرف زرداری صاحب کے لیے نہیں ہے، بلکہ جو رائٹسٹ ہیں، جو مذہبی جماعتیں ہیں، یا عمران خان صاحب ہیں، یا اور جو بھی پارٹیز ہیں، ان سے کسی ایک ایجنڈے پہ متفقہ طور پر کوئی ایجنڈا طے کر کے اتحاد ہو سکتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اتحاد کی آپشنز کھلی ہوئی ہیں، یہ صرف زرداری صاحب کے لیے نہیں ہے کہ بات آپ کے قائدین کل ملاقات کرتے نظر آ رہے ہیں، اور عین ممکن ہے کہ کوئی، میں پھر کہہ رہا ہوں کہ غیر اعلانیہ انتخابی الائنس وجود میں آ جائے. نہیں، جو آپ بتا رہے ہیں کہ ملاقات کر رہے ہیں تو اعلان بھی وہی کریں گے اس بات کے بارے میں، اگر کچھ کریں گے تو، اگر وہ ملاقات کر رہے ہیں. اب میں ایک مبصر کے حوالے سے بات کروں گا، یہ میری اپنی اوپینین نہیں ہے. کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ جو انڈکلیئرڈ الائنس یہ آپس میں کرنے جا رہے ہیں دونوں بڑی جماعتیں، عین ممکن ہے کہ یہ نومینیٹ کریں گے لوگوں کو، اب ٹکٹیں دیں گے، آپس میں طے کر لیں گے کہ کس کو کہاں بٹھانا ہے، اس کو خود ڈسکوالیفائی کروایا جائے گا، کوئی نہ کوئی ایسا میکنزم اختیار کیا جائے گا. اور میں نے ان مبصرین کو یہ کہتے سنا ہے، اور بڑے دعوے سے وہ کہتے ہیں کہ اگر شاہ محمود قریشی کے مقابلے میں یہ دونوں پارٹیاں یکجا ہو گئیں تو شاہ محمود قریشی کے جیتنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اس میں اپیرنٹلی بڑی اٹریکشن ہے اس بات میں کہ دونوں میجر پارٹیز جن کے پاس سٹریٹ پاور ہے، جن کے پاس ووٹر ہیں، ووٹ بینک ہے، وہ تو یہی. لیکن جو آپ اسٹریٹجی بتا رہے ہیں، یہ تو آپ ایک لائن دے رہے ہیں بڑی اچھی کہ اگر ہم نے کسی کو ہرانا ہے تو کس طرح ہرانا ہے، تو میرا خیال میں اس پہ ہمیں غور کرنا چاہیے. آپ کے قائد کو ایک سے زائد مرتبہ انہوں نے انگلیوں پہ نچایا ہوا ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ عہدے جو ہوتے ہیں نا وہ عزت کی علامت ہوتے ہیں. اگر آپ عہدے پہ فائز ہو جائیں اور عزت کھو دیں تو اس عہدے کا فائدہ نہیں ہے. لیکن ہمارے قائد کی جو آپ بات کر رہے ہیں وہ ایک سٹیٹ آدمی ہے. انہوں نے جب قرآن پہ حلف دیا، وعدہ کیا، کسی نے کوئی بات کی تو وہ مان لیتے ہیں جب تک انہوں نے دھوکہ نہیں کھایا. تو میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے ملکی مفاد میں یہ دھوکہ کھایا ہے، اور اسی بات پہ وہ اب کہہ رہے ہیں کہ جناب اپنے وعدے پورے کریں، اور جو آپ نے ہم سے وعدے کیے تھے زبانی یا تحریری، ٹھیک، ان پہ عمل درآمد کریں. تھینک یو ویری مچ. آپ نے بات کر دی بالآخر کہ اگر ان وعدوں کو آج بھی ایفا کر دیا جائے، ان پر عمل درآمد کر لیا جائے، تو یہ دونوں قوتیں یکجا ہو سکتی ہیں. تو اگر یہ ملاقات ہوگی تو یہ سب سے اہم ڈیولپمنٹ ہے اس سٹیٹس کو میں.